اور شہر میں کچھ عورتیں یہ باتیں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو ورغلا رہی ہے، اس نوجوان کی محبت نے اسے فریفتہ کر لیا ہے، ہمارے خیال میں تو یقینی طور پر وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ چنانچہ جب اس یعنی عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کے مکر کی یہ بات سنی تو اس نے پیغام بھیج کر انہیں اپنے گھر بلوا لیا اور ان کے لیے ایک تکیوں والی نشست تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چاقو دے دیا اور یوسف سے کہا کہ ذرا باہر نکل کر ان کے سامنے آ جاؤ۔ اب جو ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انہیں حیرت انگیز حد تک حسین پایا اور ان کے حسن سے مبہوت ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بول اٹھیں کہ حاشا للہ، یہ شخص کوئی انسان نہیں ہے، ایک قابل تکریم فرشتے کے سوا یہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ عزیز کی بیوی نے کہا، اب دیکھو یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے تانے دیے تھے۔ یہ بات واقعی سچ ہے کہ میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس پر ڈورے ڈالے مگر یہ بچ نکلا، اور اگر یہ میرے کہنے پر عمل نہیں کرے گا تو اسے قید ضرور کیا جائے گا اور یہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ یوسف نے دعا کی کہ یا رب، یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا تو میرا دل بھی ان کی طرف کھنچنے لگے گا، اور جو لوگ جہالت کے کام کرتے ہیں ان میں میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ یوسف کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالوں سے انہیں محفوظ رکھا۔ بے شک وہی ہے جو ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔ یوسف کی پاک دامنی کی بہت سی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی مناسب یہی سمجھا کہ انہیں ایک مدت تک قید خانے بھیج دیں۔